سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے محاصرے کے فوری خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے شنگھائی جذبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں اور دوسرے تمام غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے دی گئی حتمی مہلت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق پالیسی صرف افغان باشندوں کے لیے نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ملتوی کرنے کے کسی بھی امکان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اور بنگلور میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا ایک میچ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی ہنگامی اجلاس غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کرے گا اور اس میں فلسطینی باشندوں کی نسل کشی کے مذموم اسرائیلی منصوبوں کی مذمت کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ فلسطینی باشندوں کی بڑھتی ہوئی شرح اموات اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ بندی اور غزہ میں قتل عام ختم کروانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے فلسطینی بھائی بہنوں کی بھرپور امداد کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ترجمان نے اسرائیل کے حامی ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف مظالم بند کروانے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ بات بھی یقینی بنانی چاہیے کہ اسرائیلی تشدد اور بمباری پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ 2 ریاستی حل سے ہی مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن قائم ہوگا اور 1967 سے پہلے کی سرحدی صورتحال کی بنیاد پر ایک محفوظ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ پاکستان کو میزائل سازی سے متعلق مواد فراہم کرنے والی 3 چینی کمپنیوں پر امریکی پابندی عائد کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ماضی کا معاملہ ہے جس میں بعض کمپنیوں کو مشتبہ فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین صورتحال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے جموں کشمیر کے متنازع علاقے سمیت تمام امور پر ہمیشہ مذاکرات اور امن پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی زندگی اجیرن نہ بنائے اور انہیں ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے سے باز رہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کی بے دخلی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ملکی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکام پر بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ پالیسی صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا آج خصوصی اجلاس ہو رہا ہے جس میں مقبوضہ فلسطین اور مشرقی بیت المقدس سمیت خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اجلاس میں ملک کی نمائندگی کریں گے۔ یہ اجلاس عرب اور اسلامی تعاون تنظیم گروپ کے چیئرمین کی درخواست پر بلایا گیا ہے جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی طرف سے مسئلے کے حل کے مسودے پر ویٹو کے حق سے متعلق ہے۔
وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی خوشحالی کے لیے ٹرانسپورٹ کے روابط پر اس سال ایک کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے آج کرغزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کی بزنس کونسل اور انٹر بینک ایسوسی ایشن رکن ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ اور کاروبار کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اگلے صدر کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کی طرف سے نئے اقدامات اور موجودہ طریقہ کار کی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان شنگھائی جذبے کے لیے پرعزم ہے جو باہمی اعتماد و احترام اور مشترکہ ترقی و خوشحالی سے عبارت ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان سربراہان حکومت کونسل کے صدر کی حیثیت سے اپنی مدت کے دوران روابط اور ٹرانسپورٹ رابطوں سمیت اہم نوعیت کے شعبوں میں تعاون کو اولین ترجیح دے گا اور زراعت، معدنیات، موسمیاتی تبدیلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں نوجوانوں کو بااختیار بنایا جائے گا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقائی روابط کے فروغ کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ راہداری پاکستان کو ہمسایہ ملک چین سے ملاتی ہے اور تنظیم کے رکن ممالک میں مشترکہ مستقبل اور علاقائی اقتصادی تعاون کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن و سلامتی کے بغیر پائیدار اقتصادی ترقی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفات کا حوالہ دیتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ انسانی بقا کے لیے خطرہ ہے اور عالمی یکجہتی اور تعاون کا تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مثبت فطری دنیا کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے جس کی ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں اور دوسرے تمام غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے دی گئی حتمی مہلت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم ان غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے جامع منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت تمام چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں باہمی مشاورت سے ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں ان لوگوں کو باوقار طریقے سے تمام سہولیات دی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ملتوی کرنے کے کسی بھی امکان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ادارے کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ عام انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حلقہ بندیوں کی اشاعت کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے ٹری ری ایسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ٹینگو گروپ کی طرف سے ملک میں نئے کاروبار شروع کرنے کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری پر ان کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں متعلقہ کمپنیوں کے حکام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کے مختلف شعبوں میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے ترقی اور جدت آئی ہے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کا آج 75واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید پاک فوج کے نان کمیشن آفیسر تھے جن کا تعلق آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تھا۔ انہوں نے 1948 میں پیر کیلیوا ریگ پر بھارت کے یکے بعد دیگرے حملوں کا انتہائی بہادری سے دفاع کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو ان کے 75ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کرکٹ۔ بھارت کے شہر بنگلور میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 19 اوورز میں 88 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ کل چنئی میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا۔ اور موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا جبکہ بالائی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا۔ جنوب مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 35، پشاور مظفر آباد 27، کوئٹہ گلگت 24 اور مری 20 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 18، جموں 28 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے محاصرے کے فوری خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے شنگھائی جذبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق پالیسی صرف افغان باشندوں کے لیے نہیں ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔